يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق اللہ۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 7واں پارہ کی پہلی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت پر عمل سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عنوان پر آپ فقیر کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے پر آپ احباب نے سماعت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جنات حاضر ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، بعد میں جا کر وہ اپنے قوم اور قبیلے میں دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ کافروں نے چاہا کہ کسی طرح دین اسلام کو روکا جائے، اس کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روک دیا جائے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ اسے روک سکے۔ کافر تو چاہتے تھے کہ اسلام نہ بڑھے، لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشن تا دیر نہ چل سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ آخری نبی ہیں تو دین اسلام کا وجود بھی قیامت تک رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قیامت تک رہے گی، حق پر ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔
اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں انسانوں کے وفود کے آنے کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ گئے، حبشہ کے مختلف علاقوں میں انہوں نے رہائش اختیار کیا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا، تو حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے غرض سے حبشہ سے مکہ کی طرف آیا، اور اس قافلے کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، قرآن کریم نے اس کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ نجران علاقے کے لوگ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مطاف میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو لہب اور ابو جہل دیگر رؤسائے قریش بھی وہاں موجود تھے۔ 9 وارد قافلہ کو آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اب دیکھیے وہاں کس طرح کی باتیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی یہ نجران کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پیش کیا، اپنی رسالت کو پیش کیا۔ وحدانیت اور رسالت کے ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ آیتیں ہوں قرآن کریم کی، زبان ہو مصطفیٰ کریم کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی قرآن سنے اور اس کا پتھر دل موم نہ ہو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیا، وہ نجران کے عیسائی قرآن سنتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل نرم پڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قرآن کریم نے وہ منظر بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا ان لوگوں نے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے رسول کی طرف۔ اللہ نے رسول پر قرآن نازل کیا، آنے والوں نے نازل شدہ قرآن کی آیتیں سنی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے دیکھنے والے جب تو اسے دیکھے گا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں قرآن کریم سننے پر آنسو بہہ نکلنے کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور ذکر تعریف میں ہے، مدح میں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی خوش نصیب قرآن پڑھ کر ان کے آنسو نکلتے ہیں یا قرآن سن کر ان کے آنسو نکلتے ہیں، یقیناً اس کے دل پر رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آنسو بہ رہے ہوں گے۔ یا اللہ وہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا، پیغمبر کو سچا جان لیا، جو قرآن رسول پر نازل ہوا ہے اس کو حق مان لیا۔ پتہ چلا کہ آنسو وہاں نکلتا ہے جہاں حق اور سچ کو بندہ دل سے قبول کر لیتا ہے، تب دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا،
حق کو پہچانا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے پر آنسو بہائے۔ فرمایا یقولون، پھر وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ہم نے گواہی دی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے گواہی دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے رب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں اپنی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم کے رسالت کے گواہوں میں لکھ دے، یعنی ہمارا ایمان لانا قبول فرما، ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ جب سوال ہوا کہ تم عیسائی ہو، تمہارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے تمہارے پیغمبر پر بھی کتاب انجیل نازل فرمایا ہے، تم نے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ قرآن نے جو انہوں نے جواب دیا، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہم کیوں ایمان نہ لائیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس حق آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے حق بن کے آیا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے حق بن کے آیا، حق لے کر آیا، ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مومن مسلمان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ فرمایا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مع القوم الصالحین، ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں داخل فرما دے صالح قوم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صالح قوم صالحین میں انبیاء مراد ہیں، انبیاء کے صحابہ مراد ہیں، انبیاء کی وہ مومن امتیں مراد ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہدایت پر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم اس طمع پر ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں داخل کر دے کن لوگوں میں؟ جو صالح ہیں، صالحین میں ہمیں داخل فرما دے۔ پتہ چلا کہ صالحین کے ساتھ شامل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہ قوم ان کے ساتھ شامل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ نے انہی میں سے جن جن کو ہدایت دے دی ان پر رب ذوالجلال کے رحمتوں کا نزول ہوا۔ یہ لوگ جب وہاں سے واپس ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کافروں نے گھیر لیا، قریشیوں نے گھیر لیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس پر ایمان لے آئے ہو جو جادو کرتا ہے، اس کے جادو کے زد میں تم لوگ آ گئے۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم سننا، قرآن کریم سننے کے بعد آنسو بہانا، اس کی تعریف خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گئی کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرما دیتا ہے اس کو صالحین کی جماعت میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کی ہے رب ذوالجلال سے کہ اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ یہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کافر حیران اور پریشان ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات کے اثرات ہیں، لہٰذا کسی ایسے عامل کو
بلا لیا جائے جو جنات کا دم کرنا جانتا ہو۔ عرب میں ایک مشہور شخص تھا حضرت زماد، وہ صحابی بنے اس لیے میں نے حضرت کا لفظ کہہ دیا۔ وہ زماد جو جنات کے عامل تھا، اسے جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں محمد بن عبداللہ آج کل وہ عجیب باتیں کرتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی جنات کا اثر ہے، آپ جا کر اس کا علاج کریں تاکہ ہمیں ان کی باتوں سے نجات ملے۔ تو زماد آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مطاف میں بیٹھے تھے، حرم شریف میں تھے، بیت اللہ شریف کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ وہ سیدھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ آپ نے تصدیق کی کہ ہاں میں محمد ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کچھ جملے مجھے بتائیں، کچھ باتیں بتائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ رب العالمین کی حمد کے چند جملے بولے۔ سیرت ابن ہشام دیگر سیرت نگاروں نے وہ جملے لکھے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ جملے رسول کریم نے زماد کے سامنے کہا۔ زماد نے کہا کہ یہ ایسے جملے ہیں جس کو نہ میں کسی شاعر سے سنا ہے، میں نے نہ کسی جادوگر کاہن سے سنا ہے، ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی برحق ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں اس پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ زماد جا کے دم کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کے اثرات ختم ہوں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پتہ چلا کہ جو جنات کو دم کرنے والا تھا، جنات تو رسول کریم کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے، لیکن جنات کو دم کر کے دفع کرنے والا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ اور حیران ہو گئے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے راستے بند ہو جائیں، لیکن وہ تو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے، مہمان ہمارے بلائے ہوئے ہمارے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو ان کی باتیں سن کر فوری طور پر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنا سخت معاذ اللہ وہ جادو کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اتنا سخت جادو ہے کہ کوئی اس کے جادو سے بچ نہیں سکتا، معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف قبائل جو حرم شریف میں داخل ہوتے، طواف کی نیت سے آتے، ان سے ملاقات کرتے تھے کہ ان کے پاس نہیں جانا، ان کی باتوں میں آ کر تم اپنے آبائی دین کو چھوڑو گے۔ وہ رسول کریم کے راستے میں رکاوٹ بن کر لوگوں کو رسول سے ملاقات کرنے سے منع کرتے تھے۔ جب یہ منع کرتے تھے ان لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح یہ کیوں روکتے ہیں، جا کے ملاقات تو کر لیں، یہ سردار ہمیں کیوں منع کرتے ہیں۔ وہ ملاقات کر کے مصطفیٰ کریم کے کلمات سنتے تھے، نصیحت آمیز جملے سن کر متاثر ہو کر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ گویا ایک طرح سے یہ رسول کریم کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ان رکاوٹ نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا لیتا تھا، کیونکہ جس کو اللہ رب العالمین بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ عمر دوسی کو بھی انہوں نے روکا، دوس قبیلے کے سردار کو، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں۔ ایک دن روکا، اس نے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے ملاقات نہیں کروں گا۔ دوسرے دن روکا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ملاقات نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے تیسرے دن روکا تو عمر دوسی نے کہا کوئی بات تو ہے نا، یہ مجھے مسلسل 3 دن سے ہر ایک یہی کہتا ہے ملاقات نہیں کرنا۔ وہ پوچھنے لگا کہ محمد اس وقت کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ حرم شریف کے
بیت اللہ شریف کے اس کونے میں وہاں جلوہ فروز ہے، چند صحابہ کرام ان کے پاس موجود ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ امر دوسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیتیں سنی، ہدایت کے جملے سنے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اپنے قوم قبیلہ دوست میں جا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ بنے۔ منع کرنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کوئی اسے لاکھ روکے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہ ہجرت سے 5 سال، ابھی مدینہ المنورہ کی ہجرت سے 5 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ انہوں نے ملک شام سے حبیب ابن مالک کو بلایا، جو اپنے قبیلے کا سردار اور نواب تھا۔ اسے کہا کہ یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے معبودان کو باطل کہتے ہیں اور ہمیں جہنمی کہتے ہیں، آپ آ کر ان سے بات کیجئے۔ حبیب بن مالک جو ہے 12 گھوڑے سوار نوجوانوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں مکہ آیا۔ مکے میں پہلے کفار سے ملا، ابو جہل سے مل کے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں کس طرح کے ہیں، اخلاقی اعتبار سے ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ آپ بنی ہاشم سے پوچھیں، بنی ہاشم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ حبیب ابن مالک نے بنی ہاشم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں انتہائی سچے امانت دار شخص تھے، ہم اسے امین اور صادق کہتے تھے، اخلاقی اعتبار سے ہم سب سے بہتر ہیں، عرب کے فصاحت کے اعتبار میں ہم سب سے بہتر ہیں۔ لیکن 40 سال عمر تک تو کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ 40 سال عمر کے پہنچنے کے بعد اس نے کوئی ایسی باتیں کی جس سے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو باطل کہا، ہمارے معبودوں کو باطل کہا، قوم اس سے ناراض ہے، باقی اخلاقی اعتبار سے ان کی شخصیت اس طرح کی ہے۔ حبیب بن مالک نے کہا کہ میں اگر محمد ابن عبداللہ کو بلانا چاہوں اجازت؟ سب نے کہا بلا لیجئے۔ آپ نے اپنے ایک آدمی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ جب وہاں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے سردار حبیب ابن مالک آئے ہوئے ہیں، عرب کے روسا قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہر کسی کے بلانے پر فوری طور پر آپ نہ جایا کریں، یہ قوم آپ کی دشمن ہے، ممکن ہے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائے، آپ اس طرح ان کے بلانے پہ نہ جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باہر سے آنے والے مہمان اور سردار ہیں، جنہوں نے مجھے بلایا ہے مجھے ضرور جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جبہ مبارک رسول کریم کو دے دیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن کیا۔ آپ کا سودا یعنی سیاہ کلر کا امامہ شریف تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سر پر سجایا۔ کیا منظر ہوگا، ذرا تصور کیجئے، کس سجاوٹ کے ساتھ، کس ہیبت اور رعب اور دبدبہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے محبوب تن تنا نکلے ہیں، جبکہ مکے کی تمام روسا آپ کے دشمن ہیں، تلواریں لیے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ آزار ہیں۔ ایسے نازک موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلا، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی پیچھے آنے لگی۔ اس وقت پردے کے احکامات نہیں تھے، عرب کے رسم و رواج میں اس کی ممانعت بھی نہیں تھا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہی ہیں۔
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرتی ہوئی پیچھے چل کے آ رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب ابن مالک سے ملاقات کی۔ حبیب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب ابن مالک نے کہا کہ جتنے پیغمبر آئے، انبیاء آئے، ہر نبی کے پاس معجزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس معجزے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا ترید، کس طرح کا معجزہ چاہتا ہے؟ جس طرح کا معجزہ تو چاہتا ہے میں وہی معجزہ تمہیں دکھانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں وہ لوگ اپنی اصلاح کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے معجزات پر کلام کر کے اس معجزے کے معاملے میں نبیوں کو بے اختیار ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہاں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار ہے، جس طرح کا معجزہ تو چاہے گا ویسا معجزہ میں دکھاؤں۔ حبیب نے کہا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے معجزے طلب کیے ہیں لیکن میں جس معجزے کا مطالبہ کرتا ہوں وہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کہنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، جواہر البحار میں علامہ محمد بن یوسف لکھتا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ المواہب اللدنیہ میں سید احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دلائل النبوت میں ابو نعیم روایت نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں۔ باب کتاب المناقب میں باب سوال مشرکین کے سوالات کے جوابات میں حدیث نمبر 3636 کو اٹھا کر دیکھیے، روایت موجود ہے۔ حبیب نے کہا کہ اس وقت دن ہے، سورج کو کہہ دو کہ غروب ہو جائے اور چاند کو کہہ دو کہ طلوع ہو جائے، پھر چاند کی طرف اشارہ کر کے اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اس کے بعد پھر سورج چاند کو جوڑ دو، سورج کو کہو کہ اپنی مقام پہ آئے۔ یہ معجزہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے دل کی ہے، وہ کیا ہے وہ میں بیان نہیں کروں گا، آپ خود بتائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ علامہ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ کے شرح میں لکھتا ہے منا کے میدان میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سورج غروب ہو گیا، سخت اندھیرا ہو گیا، چاند طلوع ہو گیا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے دیکھا، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، دیگر قریش کفار بھی دیکھ رہے ہیں، حبیب بن مالک بھی دیکھ رہا ہے منظر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شارحین لکھتے ہیں اس سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی۔ الہ العالمین یہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ میں نے پہاڑوں پر بھی آپ کو مسخر کیا ہے، زمین پر بھی آپ کو مسخر کیا ہے، آسمان پر بھی مسخر کیا ہے، یہ جس طرح کا مطالبہ کرنا چاہے قبول کر لے، یہ سب آپ کے اختیار میں ہیں، سب آپ کے۔ شاہ ندیدم در جہاں، شاہ ندیدم در جہاں، از قافتا ہم قیرواں، نے در زمین نے در سما، نے در زمین نے در زماں، چون مصطفیٰ باشد دیگر۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو ایسی شخصیت بنایا، یہ معجزہ نہ آدم نے دکھایا، نہ شیش نے دکھایا،
نہ نوح نے دکھایا، نہ ادریس نے دکھایا، نہ کسی پیغمبر نے دکھایا۔ یہ وہ معجزہ ہے صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا، اس معجزے کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اب کلمہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا ایک شرط اور بھی ہے، ایک شرط اور بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، تو نے اس کے علاج میں ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن جس طرح کی بیماری اسے لاحق ہے ابھی تک اس کو وہ بیماری لاحق ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تیری بیٹی کو تندرستی عطا فرما دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ تیری بیٹی کو صحت عطا فرمائے گا۔ حبیب بن مالک نے وہاں کھڑے کھڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر ابو جہل کو پیروں سے سر تک آگ لگ گئی، جلن محسوس ہوئی، حسد کی آگ سے بھڑک کر کہا اے محمد تیرا جادو تو چاند پر بھی چل گیا، معاذ اللہ۔ لیکن ساتھ میں کسی دوسرے نے کہا ابو جہل جلد بازی نہ کرو، رک جاؤ ذرا، ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو آسمانوں سے ٹکڑا کر کے دو حصے کرا دیا، ایک کو جبل ابی قبیس کی طرف گرا دیا، دوسرے کو اپنے دائیں طرف گرا دیا، آپ نے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اوپر معجزہ تھا، اس اوپر والے معجزے کو صرف ہم چند افراد نے نہیں دیکھا ہوگا، باہر کے لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، دیگر شہروں کے لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، دیگر علاقے کے لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ہمارے تجارتی قافلے مکہ سے تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کیا فلاں تاریخ کو تم نے چاند کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر انہوں نے تصدیق کی تو پھر معجزہ ہے، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر یہ چشم بندی یعنی جادو ہے، صرف ہماری آنکھوں تک دکھانے کا ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، چونکہ جادو ہوا تو ہم پر ہوا، باہر والے جو آ کر خبر دیں گے تو وہ باہر والے اس میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا باہر والوں کے آنے کا انتظار کرو۔ چند دنوں کے بعد قافلے آنے شروع ہو گئے، ان قافلے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے تصدیق کر لی، ان قافلے والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے تصدیق کر لی۔ جملہ رسل اندر زمین کردند پیدا معجزہ، جتنے انبیاء آئے جنہوں نے اپنی قوم کو معجزے دکھائے، تمام معجزوں کا تعلق زمین سے تھا۔ جملہ رسل اندر زمین کردند پیدا معجزہ، دو نیم شد در سما برویچ کردہ یک نظر۔ آسمان میں چاند ہے، مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سب کے معجزے زمین پر، مصطفیٰ کریم کا معجزہ آسمانوں پر بھی ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان رفیع ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کے شان کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، اور قرآن مجید کے 27ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ 27واں پارہ سورۃ القمر میں رب ذوالجلال نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ واقعہ پذیر ہوا، معجزہ وقوع پذیر ہوا۔ بعض مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چونکہ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، قیامت کے قریب آنے کا ذکر ہے، اس کے بعد وانشق القمر ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو قیامت کے قریب ہونے پر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ تو اس کے جواب میں دوسری آیت موجود ہے، اس کے دوسری آیت میں جواب موجود ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے محبوب یہ جو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا جادو اب بھی جاری ہے۔ تو یہ اس وقت لوگوں نے مصطفیٰ کریم پر جادو کا الزام لگا دیا، یہ چاند کا پھٹنا مصطفیٰ کی موجودگی میں، اور پھر چاند کے پھٹنے کو جادو کہنا کفار کی طرف سے، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔
اگر یہ قرب قیامت میں ہوتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت قائم ہونے پر اپنے قبر مبارک سے باہر آئیں گے، محشر میں آئیں گے، میزان پہ آئیں گے، حوض کوثر پہ آئیں گے، پل صراط پر آئیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن قرب قیامت یعنی ابھی دنیا کی چند دن باقی ہوں، اس سے پہلے مصطفیٰ کریم کا دنیا میں ظہور پذیر ہونا ظاہری جسم کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، نہ اسلام میں اس کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ معجزہ ہے جس کو رونما ہو گیا۔ اب قیامت قریب ہونے کا ذکر کیوں ہے؟ اس کو ذرا سن لیے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بن کے تشریف لانا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی، یعنی اس کے بعد قیامت ہے اور کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا نزول ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، چونکہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، چونکہ اگر اس کے بعد قیامت قائم ہے تو اس لیے اقتربت الساعہ کا لفظ پہلے موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم کا نبی بن کے آنا یہ تمہیں متنبہ کر رہا ہے اب قیامت قریب ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور عربی قاعدے کے مطابق ہر آنے والی چیز کو قریب کہتے ہیں، ہر آنے والی چیز کو، چاہے اس میں ہزاروں سال کا وقت ہے لیکن وہ قریب ہے، کسی نہ کسی دن وہ واقع ہونا ہی ہے اسے، تو لہٰذا اس لیے اس پر اقترب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں قیامت قریب ہونے کا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ میں بیان ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ سے بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام کو تقویت ملی۔ اور علامہ جلال الدین، علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو قصیدہ بردہ شریف میں بھی بیان کیا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 76 کو آپ دیکھیے گا، جو علماء ہیں جو قصائد پڑھتے ہیں، شعر نمبر 76 کو دیکھیے، وہاں کہتے ہیں اقسمت بالقمر المنشق ان لہ من قلبہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھاتا ہوں اس چاند کی جو پھٹ گیا، اور میں قسم کھاتا ہوں اس دل کی جسے چک کیا گیا۔ یعنی شق صدر اور شق قمر دو معجزات ہیں، دونوں کا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں ذکر کیا۔ اور اسی شرح میں علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب بن مالک کا ذکر بیان کیا۔ وہ حبیب بن مالک کو معجزہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یہ معجزہ ان کے اپنے مطالبے پر تھا، انہوں نے جو مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر کر کے دکھا دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3636 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، قال ان شق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین فقال النبی اشہدوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کس کے زمانے میں؟ پیغمبر کے زمانے میں، رسول کریم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بخاری کے کلمات ہیں، حدیث نمبر 6336 ہے۔ اور فقال النبی یشہدو، اور پیغمبر نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے کہنے پر اس کے مطالبہ کو پورا کر کے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ بخاری کے اندر یہ موجود ہے، اور بخاری کے جتنے شارحین ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو میرے پاس موجود ہیں، چند شروحات میرے پاس بھی بخاری شریف کی موجود ہیں، عربی اردو فارسی میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سندھی حضرات بھی اگر دیکھنا چاہیں گے تو سندھی زبان میں بھی بخاری شریف کی مضبوط شرح اہل سنت کے عظیم عالم دین علامہ مفتی عبدالرزاق سکندری مہران ضلع سانگڑ والے بزرگ کے میرے پاس موجود ہے، آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرما دیا ہے۔ اور اگلے جمعے پر انشاءاللہ حضور کا معراج کا ذکر ہے، اور اس کے بعد معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ معراج پر گفتگو اگلے جمعے سے شروع کریں گے، وہ بھی سیرت کا حصہ ہے اور بالترتیب ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میں رجب شریف کے مہینے کو دیکھ کر معراج بیان کر رہا ہوں، ترتیب چلتا چلتا یہاں معراج پہ پہنچا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ
ویسے ہی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اگر رمضان بھی ہوتا تو میں ترتیب کے مطابق اسی معراج کو بیان کرتا، چونکہ اب رجب شریف ویسے ہی معراج کا مہینہ ہے اور یہ بیان کے ترتیب میں بھی آ رہا ہے، تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ معراج النبی بیان ہوگا۔ آپ